عیش کرنے سے کیا مراد؟ ظالم ہونا عیش کرنے کے برابر ہے؟ دنیاوی مفادات جو ہیں، اچھا دنیاوی مفادات کی بہتری کیا اللہ کے مفہوم میں ہے بہتری؟ اللہ کی مدد آ جائے تو دنیاوی مفادات بہتر ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. لوگ تو یہ نہیں آپ تو آپ سمجھدار ہو نا کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کا قرب آ جائے. اللہ نے مسلمان سے یہ وعدہ تو کیا ہے نا، استقلاف کے رد کا عطا کا بالکل بجا مسلمان کی مدد الگ ہے. آپ فی الحال وہ ذاتی واقعات دیکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ کی تکرم نصیب ہو جائے تو کیا وہ آدمی دنیاوی بہبود میں داخل ہو جاتا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں اتنے 100 سال کے بعد بھی جواب نہیں آیا کہ دنیاوی بہبود تکرم الہی کا ذریعہ ہے یا تکرم الہی دنیاوی بہبود کا لازمی اس سے نتیجہ آتا ہے. کیا مظلوم ہونا اللہ کی منشا میں نہیں ہے اس کے بندے ہوں؟ اللہ کے بہت پیارے بندے مظلوم ہونے کی راہ سے گزارے گئے تو گویا کہ انصار کا لفظ یا بہبود کا لفظ یہ اس سینس میں نہیں ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے ان کا ظاہری جو جاؤ جلال ہے یہ سب بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دے دی، بندے فرعون کو شان دے دی، آن دے دی، بادشاہت دے دی، سارا کچھ دے دیا، تاج دے دیا، تخت دے دیا، حکم چلتا ہے اقتدار سب سے ضرور ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا ہے. اب یہ بات جو ہے اگر یہ 4 مشتے مروانے کا نہیں مقصد ہے تو پھر فرعون کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کی کیا زمین پر انتظاری کہانی ہے. یاد امام کے ساتھ ہو جاؤ گے شہادت میں سے گزر جاؤ گے تو یا بھائی جدید کے پاس چھوڑتے بے وقوف ہو. خلیفہ تو وقت ہے یعنی کہ خلیفہ تو مسلمین تو ہوگا نا، اس زمانے میں مسلمان ہوں گے نا، تو پھر امام کے ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ بات ہوگی آپ کہ یہی بات پیغمبروں کے ساتھیوں سے پیغمبروں کے مخالفوں نے یہی کہی کہ ان کا ساتھ دے کے کیا کر رہے ہو، بادشاہ تمہارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، ان کے ساتھ تم نے مہاجر ہی ہونا ہے کہ کیا کر رہے ہو. ایک ساتھ دینے کا وقت ہے لیکن ماننے والوں نے مانا، پیغمبر کو مانا. اس لیے یہ دیکھ رہے آپ کا سوال پتہ کیا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے اور مشاہدے میں فرق دیکھا ہے. یہ سوال ہے آپ عقیدہ کا جو آپ کا انتظار ہے کہ بیٹی ہوگی چونکہ مسلمان جیسے آپ نے کہا لنوانے سے ہم مسلمان، ہم تو مسلمان ہیں اس لیے کہ بہتری ہو، تو کیا اگر بہتری نہ ہو تو مسلمان ہم نہیں رہیں گے؟ اللہ دیتا ہے وہ پیسے دیتا ہے تھوڑے پیسے تو نہیں مانیں گے. میرا تیری حامی ہے تو فرق کیا پڑ گیا کہ ماننے والا فنکشن کے ساتھ اللہ کو نہ مانے. فنکشن ہی مان لے کہ ہم نے مانا، غریب رکھے تب مانا، دولت مند بنا دے تب، مشکل سے گزرے تب ہمارا اللہ، اگر ہم آسانی سے گزرے تب ہم آسانی بھی برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. مشکلات میں ہیں قبول، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم شرطیں نہیں لگائیں گے پھر ہم نے مانا. اب آپ یہ سوچو کہ آپ لوگوں نے مانا پتہ لگتا ہے بنا ہوا ہے. ابھی بات سمجھو نا، ساتھی اللہ جلیل کا ہے کہ امام کا ہے یہ مجھے بتا دو. کیوں برباد دیا؟ بروانے والی بات نہیں ہے، یہ بلندی کی بات ہے، یہ درجات کی بلندی کی بات ہے.
اور بڑی بلندی کی بات. آپ بات سمجھ رہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ سمجھو نا کہ کیا قصہ کیا ہے. چراغ ابو لابی کا کیا مقام ہے, چراغ مصطفی کا کیا مقام ہے. آپ دیکھو یزید کی فوج آپ نے کہتی ہوگی کہ فتح کر کے آئے, وہ فتح کر کے آیا ہوگا تو دنیا بھر کی نسلیں ہی برباد کر کے آئے. اب بات سمجھ کہ اب یہ جو اللہ نے کی فرمایا مال ظالمین من انصار. اب آپ کا جو ٹرمل استعمال کرنے والا یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے اللہ تے حالات زمانہ دنیا ہے پیال جہاں سے پریشانی. اگر مطلب اللہ جا رہے ہو تو تم اللہ چلو, اللہ کے ساتھ ہو کے چلو, چاہے راضی رہو. اب تم اللہ کے اوپر جانا شرطیں لگاتے یا اللہ ایک کام ہمارے ساتھ یہ کرنا. ہم تو اللہ مانتے ہیں, اچھا اللہ پیتا کیسے کیسے مانتے ہو؟ نمبر 1 سارا بندہ کوئی نہ مار گا. ایک ضروری ہے سنا کہ تھی بندے مار دو, تھی بندے نے پیدا کر دو, سارا بندہ مارنا. اللہ بندہ مار لیں یار آدمی, سارا بندہ نہیں مارنا, سن تو دکھ نہیں دینا, سن تکلیف نہیں دینی, سن دنیا بھی جوڑتے زندہ نہیں کرنا, پروٹین نہیں ڈالنا. ساری بیماری اور صحت مضامین تو بیماری کرنی ہے, ساری عمر تازہ رہے, صحت قائم رہے. تو اللہ کون رہے گا؟ اگر تو یہ کہو کہ اللہ یہ ہے, یہ تمہاری کنڈیشن ہے نا, یہ کنڈیشنیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ تم اللہ نہیں مانتے. اور جو ماننے والا کیسے مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے مانا, ہمیں لے جاؤ ہم نے مانا, ہمارے ماں باپ کو بھی لے جاؤ ہم نے مانا, اولادوں سمیت ساری دنیا کو لے جاؤ ہم نے مانا. رکھو تو لے جائیں گے, ماننا نہیں رکھو. دولت ہوتا مانیں گے, غریبی ہوتا مانیں گے, بلکہ عزت ہوتا مانیں گے, خدا نہ خاصا ذلت ہوتا بھی. اگر تو یہ بات راضی ہے اس بات تو پھر تم نے اللہ کو مانا. اور اگر کچھ شرائطی تم لگائی ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم مانیں گے, دولت دے تو ہم مانیں گے, سارا بندہ کوئی نہ مارے تو پھر ہم مانیں گے. بندے کو نہ مارے دولت جی ہوتے اپنے برن اپنے محبوبہ ڈالنے کرنے تو بندے تو چھڑ کوئی انہیں آج تک نہیں چھڑے انہیں. یہ تو قبول کرو نا, وہ تو ایسا ہے اپنا کھیل جیتے تھی بھی خواب منگا دے شرائط آپ نے رکھ دیا, اس نے شرائط ہم نہیں رکھی ہیں کہ 60 سال کے 50 سال ملیں گے, اس کے اندر تم نے رہنا ہے اور چلے جانا. تو ماننے والے کو ماننا ہے. تھی وہ ماننے والے ہو کہ جس کو مان رہے ہو شرط اس پر تم لگا رہے ہو, یہ تمہارا ہو گیا. اگر مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو عقیدہ کام رکھنا چاہیے. عقیدے کی بات ہے, اسی 700 بندے مل کے دعا کرتے رہے ہوتے مریض واسطے کہ یا اللہ یہ مریض بچا دے, یہ بڑا اچھا مریض ہے. اور سارے خاندان کا بعد چشمہ چراغ تھی جی, بڑی دعا کی تھی, وہ اصل کھلی تھی پھر بند ہوگی تو بند ہو جائے. تو اس میں آپ اتنا دقت رہی. مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نہ مرو اور باقی دنیا ساری مرتی چلی جائے, یا دنیا ساری زندہ رہے تو تھی مر جاؤ, تھی مرنا نہیں چاہو گے. تو اللہ نے دخل رہے دنیا میں اور مرے کوئی نہ, دخل کیسے رہے یہ تو مانو. اس واسطے جناب یہ بات ہے کہ اللہ کو آپ لوگ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو کہ ہم نے اللہ کو مانا, عزت دے ذلت دے, موت دے زندگی دے, حیات کو ممات ہو, ہم نے مانا. ہمارے کافروں کو مطلب جس مقام پر رکھے ہم نے اللہ کو مانا. ورنہ آپ یہ اندازہ لگا لو مسلمان کو کتنے بڑے پکے عقیدے مسلمان تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں مطلب اب یہ شامل ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہے. فرشتوں کے ساتھ ہونے کا اکثر ہی ذکر ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف مدد آتی ہے, فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, ہوتا تھا. اگر کسی جنگ میں حضور پاک کی موجودگی میں اگر کوئی شکست ہو جائے اور ایمان پھر قائم رہے تو یہ بڑے ایمان والوں کی بات ہے. اس لیے ان لوگوں کو آپ داد دیتے ہو, یاد کرتے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہو کہ ان لوگوں کو فتح ہو شکست ہو, ان کا عقیدہ جو ہے متسلسل ہو. صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے, لکھو. انہوں نے کہا جی دیکھو یہاں پر نام لکھو گے محمد رسول اللہ, اب نہیں مانیں گے.
کیونکہ رسول اللہ نے جھگڑا مارا محمد نے رسول اللہ، اب زیادہ کرام جتنے بھی تھے اس وقت وہ تو برہم ہو گئے، گرم ہو گئے کہ یہ ٹائٹل ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا. پہنچتا چلو آپ کہتے ہو ٹائٹل رکھو یا نہ رکھو، آپ نے پھر آپ کے ساتھ یہ بڑے ایمان کی بات کہ نبی پر ایمان لائے، اور اگر نبی نبوت کا ڈکلیئر مائنس کر لیتے پھر بھی ایمان ہے. آپ نبی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے، آپ نبی نہ ہو تب بھی. آپ آتے میرے آپ لوگوں کا تو جو کہ آپ بہت دور آئے ہیں زمانے میں، ہمارا کی جائے ذرا پیسے کم ہو جائیں تو ایمان خراب ہو جائے تو بیمار مریض ہو جائے. یاد نہ ہو کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، بے وقوف آدمی، یا اللہ اتنی میں کاریں دیکھتا جا رہا ہوں، مجھے بھی کہا یا سے بھی پھوٹی دعا یا پھر مجھے اندر کر دے. جب تک نظر آتا ہے نا ان کا دولت تو میں اپنی غریبی برداشت نہیں کرتا، یاد ایمان زلزل ہو گئے. تو اب یہ مسلمان ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں اور مدد نہیں کی جائے گی. ادھر دیکھتے ہیں ظالم جو ہے وہ براہمان ہے، ظالم جو ہے وہ قامد ہے بلکہ غافل ہے. تو یہاں مسلمانوں کو الٹی چیز ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات، کیا دور. اگر مسلمان ہی مظلوم چلے آ رہے ہیں تو ایک طرح شکوہ ہے، شکوہ لب پہ آ جائے تو جواب شکوہ پہلے پڑا کرو کہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ تم پوری کرو. اور اس دنیا کے اندر اگر ایسا وقت نہ ہے کہ اسلام یا مسلمان پاتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ کیا کرو. اب اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے یا اسلام کے اندر ماننے والوں کا جائزہ لیا جائے، تھوڑا سا سوچا جائے آپس میں بیٹھ کے، بتانے والی چیز کی بات نہیں کہ اسلام میں کہیں لکھا ہوا چوری کرو، میرا خیال نہیں لکھا ہوا. کیا مسلمان چوری کرتا ہے؟ کوئی کیا ڈاکہ لکھا ہوا کرو؟ کیا وہ تمام گناہ جو نہیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں؟ کیا اس سماج جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں پرانا سماج تھا جس پر بستیاں غرق ہوتی تھی، ان کے کو گناہ ہوتے تھے اس لیے کہتے ہیں بستیاں غرق ہو گئی، اللہ خواص ہے غرق ہو گیا، ایک آدھ ہوا غرق ہو گیا، اتنی دیر سے ادھر کر گیا. کیا وہ تمام باتیں من جملہ سے بعد موجود ہیں اس دور کے اندر؟ وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا بچے ماں باپ سمیت مل کے اب گناہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بندے آپ نے اس کو خاندانی یا سماجی ضرورت نہیں رکھا ہوگا وی کا نام؟ یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. تو یہ مطلب سارے جو ہے مل کے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ غرق ہونے کے قریب ہے کہ نہیں بات؟ اگر نہیں ہو رہا تو یہ سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی. کافر نیکی کرے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو یہ برباد ہے. مجھے آئی کافر مانتا نہیں ہے، اس کے تو انجام بھی خوفناک ہے، اس کے لیے پہلے آپ تیار کر رکھی ہے اور تم تو مطلب دعویٰ لے کے بیٹھے ہو کہ جنت میں جانا ہے. اور ہمارے لیے مطلب کیا تمہاری بہت کچھ ہے نا بات. ہم سارے لوگ پتہ نہیں کیا کہ تم نے پڑھا ہوا سارا اللہ تعالیٰ کو اور اس کو انتظام میں جا رہے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری کیا حالت. اپنا جائزہ لو، آپس میں بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے کیا زندگی میں وہ کام جو تم نے کیے ہیں اور نہیں کرنے چاہیے تھے ہے؟ کیا وہ کام جو کرنے والے تھے اور تم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ باتیں نکالنے والی نہیں ہے اللہ کے روبرو جا رہے ہو؟ کیا کچھ دل باتیں داخل کرنے والی نہیں ہے اللہ کے سامنے جا رہے ہو؟ اب اس سے پہلے کہ تم اللہ سے کچھ تقاضا کرو یہ بھی دیکھو کہ اس کا کیا بننے میں آپ پر تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کو چھوڑو. جب یہ دیکھو کہ وہ آپ بستر آپ سو لو، آپ ادھر بیٹھے اب آئے ہو بس بیٹھ جاؤ. تو یہ اپنی شاید ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہے. تقاضا وہ کسے کرنا ہے ڈسپلن اس کا ہے. یا یوں کہو کیا آج کا مسلمان یا آپ مسلمان یہ آئیڈیل جو اسلام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انسانیت کے طور پر کتنا بات ہو؟ یا تو نہیں ہے کہ ان کے خلاف کو مطلب تم اس کے برعکس چل پڑے ہو. کیا اسلام کو لے لو، اسلام کہتے ہیں کہ یہ دین صداقت کا دین ہے، ایسی بات ہے نا. صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، صداقت اور امانت کا دین ہے.
کیا یہ دین کے دعویٰ کرنے والا آج کا انسان صداقت ہے جو اس دین کے دعویٰ رکھتا ہو مسلمان بھی ہو سچ نہیں بولتا عام سمپل سچ سادہ سچ اسلام میں کیا صداقت ہے؟ میرا خیال ہے جن لوگوں کو اللہ نے تکلیف میں رکھنا چاہیے تھا وہی لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. آپ بات کیونکہ جو ماننے کے بعد نہیں مانتے اور جو اتنی خوبیاں اسلام کی غالباً وہ کام کرتی جا رہی ہیں. اس لیے آپ لوگ زیادہ لو کہ ایسا ہو کہ کلمے کی کمی ہو ان قوموں میں اخلاق وہی ہو اور آپ لوگوں کے بعد کلمہ ہو اخلاق نہ ہو کیا دینا چاہیے نا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ لوگ اپنے اسلام میں داخل ہو صفات کے ساتھ. وہ صفات ضروری ہیں. اسلام لفظ نہیں ہے, اسلام خالی کلمے کا نام نہیں ہے, وہ تمام ضابطہ اخلاق کا نام ہے جو ہر دور میں لازمی ہے انسان کے لیے. تو آپ دیکھو گے یہ قوم سارے ضابطہ اخلاق میں داخل ہو جائے. جس دن آپ یہاں سرمایہ رکھ کے چلے جاؤ گھر سے باہر چلے جاؤ اور اس سے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو, پوری قوم امیر ہو جائے, پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے جب سچی بات بتا رہے بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ بتاتے نہیں ہو تو دوسرے کہتے ہیں لے لیتے بڑا مال ہے اور بے ترتیب ہو جاتی ساری قوم. اس سے پوچھتے تو کیا کرتا ہے, تیرا ذریعہ مال کیا ہے, بتاتا کون نہیں چاہتا, یہ رشوت دیتا ہے. مطلب یہ قوم ساری دوسرے پر ایک دوسرے کی شکل نگاہ سے دیکھتے ہیں, بھائی مانی کی کہانی چل جا رہی. مضبوط قوم بنتی نہیں ہے, ورنہ 10 آدمی مضبوط ہو جائیں تو قوم بنتی. عبادت نہیں ہے, عبادت فکر بھی نہیں ہے, عبادت کردار بھی نہیں. آپ دعا کرو کہ آپ کے اندر سور پیدا ہو جائے. آپ مسلمان لوگ ہو نا, ذرا دو بھائی ذرا بڑے ہو جاتے ہو تو مکانوں کے اندر دیواریں بنا لیتے ہو, بھائی چلا لگ جاتا ہے, قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم نہیں بنی. اور سنا میں نے یہ ہے کہ اسلام کے مسلمانوں کے ملک میں تیل نکل رہا ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا, سارے ملک مسلمانوں کے ہیں اور آپ نے یہ بھی سنا کہ مسلمان غریب ہیں. تو ظالم کون ہوا آپ بتاؤ؟ مسلمان ظالم ہوا. وہ تیل جس کے نکل رہا ہے, ساری دولت جس کے پاس ہے مسلمان ہے, ساری غریبی جس کے پاس ہے وہ بھی مسلمان. ظالم کون ہوا؟ مسلمان. اب مسلمان ہی ظالم مسلمان ہی مظلوم, تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون مسلمان ہے کون منافق. اس لیے یہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے فکر نہ کرو, اس امت کا خود کو فیصلہ ہو کے رہے گا. اب یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ نہیں سکتا کہ ایک نبی کو ماننے والے ایک لوگ وہ جن کی چراغ میں بھی تیل نہ ہو رہے, وہ لوگ ہیں جن کا تیل یہودی استعمال کر رہے ہیں. یہودیوں کے ٹرک میں تمہارا تیل استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹرک مسلمان علاقے میں چلتے بھائی بدماشی ساری ہو رہی. تو آپ دعا کریں یا اللہ بندے میں مسلمانوں کے علاقے سے تیل غائب کر دے, انہیں غریب کرے تاکہ یہ قوم بن جائے. جہاں کے حالات دیکھ لو, کیا یہ قوم اتنی اس قابل نہیں ہے کہ 2 غریبوں کو روٹی کھلاتے کے وقت ہے نا. یہ بس یہ ظالم ہو گئے لوگ. دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائے, تمہارا مشاہدہ اور تمہارا عقیدہ برابر ہو جائے. فی الحال نہیں ہوا, زندگی کے تقاضا اور جا رہا ہے, دین کے تقاضا اور جا رہا ہے.